بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب اسپیشل میں خوش آمدید۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو عین اسی وقت پاکستان میں کراچی کے اندر مزار قائد پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ایک سیاسی بونا اور کچھ سیاسی بے روزگار ایک تماشا لگائے کھڑے ہیں۔ ایک ڈرامے کی جیسے وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ بات کر رہا ہوں بلاول زرداری، فرزند زرداری۔ یہ شاید پہلا کوئی پاکستانی شخص میں نے دیکھا یا سنا ہے کہ جسے اس کے والد کے نام سے پکارا جائے تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ مراد سید پہ سب سے بڑا اعتراض تو یہی ہے نا کہ وہ فرزند زرداری کہہ کے بلاتے ہیں یا بلاول زرداری کہہ کے بلاتے ہیں، تو انہیں اس چیز پہ غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے زرداری کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھٹو کا نواسا کہا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں برداشت کر سکتا، سوچے کہ بھلا وہ اپنے ساتھ کسی غریب کو برداشت کر سکتا ہے، کسی اپنے سے طبقے والے کو برداشت کر سکتا ہے۔ ابھی وہ تماشا لگایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں، کراچی سے اسلام آباد تک جائیں گے، عمران خان کی حکومت ختم کرنی ہے، عوام بہت تنگ ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو کہ اکثر جلسوں میں کی جاتی ہیں، سیاسی باتیں۔ پڑھا لکھا شخص ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، تو باقیوں کو چھوڑے، اپنی پارٹی کو بھی چھوڑے، خود کی اخلاقیات تو دیکھ لے کہ جو وہ باتیں کر رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ کیا جس صوبے میں اس کی اپنی 13-14 سال سے حکومت ہے، جو چیزیں وہ سہولیات یا مطلب کہ آسانیاں وہ دینا چاہتا ہے باقی صوبوں کے پاکستانیوں کو، کیا وہ اپنے صوبے میں دے پایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے زیرو، نو۔ لیکن کیوں کہ نہ سچائی سے نہ اخلاقیات سے لینا دینا ہے ان لوگوں کا، اور نہ ہی عوام سے کوئی لینا دینا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تو سندھ کی ترقی رک گئی ہے۔ سندھ کی ترقی سے مراد ان کی مراد ہے کہ زرداری خاندان کی ترقی رک گئی ہے۔ رکی تو نہیں ہے، خیر سلو ہوئی ہے۔ رک تو تب جاتی ہے نا جب اگر سندھ میں بھی ان کی حکومت نہ ہوتی تو یہ صرف ایک اپنے مفادات کا ایک شو ہے، اپنے مفادات کا ایک مارچ ہے، جو کہ بامشکل پنجاب تک پہنچ پائے گا۔ اسلام آباد تو پہنچنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اور سیاسی وہ ہے سیاسی بونا، اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سیاسی بے روزگار۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قمر زمان قاہرہ۔ بلاول کی عمر کا ان کا بیٹا ہے، ایک تو بیٹا ان کا فوت ہو گیا، اور بھی بیٹا ہوگا، تو بلاول کی عمر کا ہی ہوگا، 1-2 سال کا فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور باقی بڑے بڑے لیڈر کھڑے ہوئے ہیں ادھر پیپل پارٹی کے، جنہوں نے کہ ایک عرصہ دراز سے ایک سٹرگل کی ہے، بی بی کے ساتھ تھے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ تو وہ نعرے لگا رہے ہیں بلاول کے لیے، بلاول کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جس کو شاید ابھی خود کو میں اتنا نہیں پتہ، صحیح غلط کا نہیں پتہ ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کو اپنا لیڈر بنا کے اس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو اپنے گھر کے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے فیصلے کرے۔ مجھے تو ان کی سوچ پہ ہی حیرانی ہوتی ہے، اور حد ہے ایسے لوگوں پہ اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والوں پہ۔ تو میرا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد ایک اپنی رائے پہنچانا ہے عوام تک، کہ عوام اس بارے میں سوچیں سمجھیں کہ آج یہ 11-12-13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے عمران خان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جمہوری حق ہے، کریں، جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔
لیکن اس کی کوئی وجہ، کوئی میجر ریزن، جینوئن ریزن ہونی چاہیے. کیا وہ خاص پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو جب میں یہ میرے جیسے اور عام لوگ، عوام سوچتی ہے، تو سیدھا سیدھا جواب آتا ہے نو. ان کے مارچ کا پاکستان سے یا عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف اپنے مفادات کا کھیل ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان رہے گا تو شاید ان کی جگہ باقی نہ رہے. بس اتنی سی بات ہے. وہ تو تحریک انصاف سے بھی کسی اور بندے کو وزیر اعظم لانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں صرف عمران خان نہ ہو، کیونکہ وہ بک نہیں رہا، ان کی باتوں میں نہیں آ رہا، ان کے پریشر میں نہیں آ رہا، ان کی دھمکیوں سے ڈر نہیں رہا. اور جنہوں نے تھوڑی بہت سپورٹ کی عمران کو حکومت بنانے میں، وہ ان کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈر رہا. شاید کبھی کبھار ادھر سے بھی دھمکیاں ملتی ہوں گی، لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے عمران. اور اگر ابھی بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنی مفادات کی لڑائی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آج تو یہ اکٹھے ہو کے عمران کے خلاف کھڑے ہیں. آج ہفتے بعد، مہینے بعد یا سال بعد بھی عمران کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. یہ ویسے ہی عمران خان اس دنیا میں نہیں رہتا تو حکومت ختم ہو جاتی ہے، یا تحریک انصاف ہی ختم ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن نے یا سپریم کورٹ نے یا کسی بھی طرح سے نااہل کر دیا، پوری جماعت ہی نااہل ہو گئی. مثال کے طور پر الیکشن ہو جاتے ہیں. اب یا تو یہ ساری 11-12 پارٹیاں مل کے الیکشن لڑیں، پھر بھی ٹھیک ہے. اگر یہ مل کے الیکشن نہیں لڑیں گی تو پھر کس کے خلاف لڑیں گی؟ ایک دوسرے کے خلاف. تو اس میں دو بڑی پارٹیاں کون سی ہوں گی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، پھر ایک دوسرے کے اوپر وہی الزام لگائیں گے جو ان کے اوپر آج کیسز چل رہے ہیں. جو عمران خان باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں پھر ایک دوسرے کے خلاف کریں گے. سندھ والے پنجاب کو اور پنجاب والے سندھ والوں کو چور بولیں گے. اور پھر بھی کچھ نادان لوگ ادھر سے کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے شیر شیر، اور ادھر سے کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے جی بھٹو. اب ہمیں اس چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. جیسے ایک عمران خان نے قومی سلامتی پالیسی بنائی ہے نا، کہ جس کے تحت صرف پاکستان کا فائدہ دیکھا جائے گا، کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی جائے گی، کسی کے کہنے پہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بنا جائے گا. تو اسی طرح عوام کو ایک اپنی سلامتی پالیسی بنانی چاہیے، جس کے تحت عوام اب اپنے تعلقات سے، دعا اسلام سے، مجبوریوں سے باہر نکلیں، مشکلات برداشت کریں. مشکلات تو آئیں گی نا، ظاہری بات ہے. جب ایک عرصے سے آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور آپ پھر ان کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مزید ووٹ دیا جائے، تو آپ اپنی مرضی کے بندے کو جب ووٹ کرنے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی مشکلات آئیں گی. خاص طور پہ عام آدمی کے لیے تو آئیں گی، طرح طرح کی مشکلیں کھڑی کی جائیں گی. لیکن برداشت کرنا پڑے گا، اپنے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کے لیے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ ہر بندہ سوچے سمجھے اور پھر کسی کا ساتھ دے، کسی کے ساتھ ریلی میں شریک ہو، کسی کے جلسے میں شرکت کرے، کسی بنا کے اوپر، کسی منشور کے اوپر. چھوڑ دیں اب یہ پرانے لوگوں کو سپورٹ کرنا جو صرف باتیں کرتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے. یہاں پہ تو آتے ہیں، آپ سے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں کسی اور بنا پہ. کسی نے تعلق کے بنا پر لیے، کسی نے بیادری لیول پہ لے لیے، کسی نے کوئی گلیاں نالیاں بنوا کے ووٹ لے لیے، کسی نے کسی کا تھانے میں پرچہ کینسل کرا دیا، اس کے لیے ووٹ لے لیے، کسی نے کسی کے کہنے کے پرچہ کروا دیا، اس پہ ووٹ لے لیے، کسی کا کسی فون کر کے ہاسپٹل میں علاج کروا دیا، اس کے لیے ووٹ لے لیے. تو اس پہ ووٹ دینا چھوڑ دیں. اب بہت برحق ہے. عوام اپنا قبلہ درست کرے، سیدھا راستے پہ چلے، حلال کی طرف توجہ دے، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی کوشش کرے. مشکلات تو آئیں گی، لیکن آخر میں کامیابی ہے.
جیت ہمیشہ حق کی ہونی ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ہونی ہے۔ تو یہ جو آتے ہیں نا نالیوں سڑکوں کے نعروں پہ آپ سے ووٹ لینے، تو ان کو آپ جوتوں کے ہاروں سے استقبال کریں۔ آپ کو اب دیکھنا ہوگا کہ قومی اسمبلی میں کون آپ کی بات کرتا ہے۔ اصل آپ کی زندگی میں چینج اسمبلی سے آنا ہے، وہاں کے آپ کے حقوق کا تحفظ ہونا ہے، وہاں سے آپ کو حقوق ملنے ہیں، وہاں پہ آپ کے حقوق کے بل پاس ہونے ہیں، وہاں پہ ترامیم آنی ہے، اور وہیں سے نظام بدلنا ہے۔ آپ کے حلقے میں آ کے آپ کے ایم این اے ایم پی نے کچھ نہیں کر سکنا۔ وہ تو کسی کی بھی حکومت آئے گی، کوئی بھی ایم این اے ایم پی ہوگا، نالیاں سڑکیں تو کوئی بھی بناتا رہے گا۔ اصل بات ہے آپ کا حقوق، آپ کو وقت پہ انصاف ملے، آپ کے بچوں کو تعلیم ملے، اور مساوی تعلیم ملے، جیسا کہ عمران خان چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 5ویں کلاس تک کر دی ہے۔ آپ کو برابر علاج ملے، جیسا کہ عمران خان نے صحت کارڈ کے ذریعے کر دیا ہے۔ آپ کو بھی برابر سمجھا جائے، امیر غریب ایک ساتھ رہ سکیں، ایک جیسے عزت احترام ہو ان کی۔ یہ چیزیں اسمبلی سے چینج ہونی ہیں۔ آپ کے حلقے کے ایم این اے ایم پی نے کچھ نہیں کر لینا۔ وہ پیچھے سے 5 کروڑ فنڈ لیں گے، 1 کروڑ آپ پہ لگا دیں گے، 4 کروڑ خود رکھ لیں گے، آپ بھی راضی۔ اور پیچھے جا کے وہ نہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے یا کیا ہے، جو ان کے پارٹی قائد نے کہہ دینا ہے اس پہ ووٹ کر دیتے ہیں، سپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اب ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، سوچنا سمجھنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔